اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ کچھ نیک کام اور کچھ برے کام کیے، امید ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ عرض کیا گیا تھا کہ غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کی بہت ہی مشہور لڑائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب لڑائی کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو صراحت کے ساتھ کھلم کھلا یہ اعلان نہیں کرتے تھے کہ فلاں آدمی سے لڑنے کے لیے جانا، فلاں قوم سے لڑنا ہے، بلکہ اس کو مبہم رکھا کرتے تھے، کھلم کھلا بتاتے نہیں تھے تاکہ دشمن کو آگاہی نہ ہو جائے، دشمن خبردار نہ ہو جائے۔ لیکن یہ لڑائی غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں واقع ہوئی ہے، اس لڑائی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مبہم نہیں رکھا بلکہ اعلان عام فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن بڑا مضبوط تھا اور گرمی کا موسم تھا، پھل کے پکنے کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط دشمن سے لڑائی کے لیے پہلے سے مسلمان کو تیار کر لیا، کیونکہ رومی اس زمانے کی سپر پاور طاقت، ایران اور روم یہ دونوں ممالک سپر پاور طاقتیں تھیں اور جدید ہتھیاروں سے لیس یہ رومی لوگ تھے اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر کے بہت سارے صحابہ کرام نے لبیک کہہ کر کے فوراً لڑائی میں شرکت کی آمادگی ظاہر کی۔ اس میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو ابتدا میں تردد میں تھے، شک و شبہ میں تھے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے اس کے دنوں کا شک و شبہ اور تردد ختم ہو گیا، وہ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو معذور تھے، لنگڑے تھے، لوڑے تھے، کچھ سواریاں نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ بیمار ہونے کی وجہ سے، کچھ اور دوسری مجبوریوں کی وجہ سے لڑائی میں شریک ہونے سے قاصر تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے مسلمانوں میں جو نہایت ہی مخلص لوگ تھے، پاک باز لوگ تھے، نیک لوگ تھے، لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اس لڑائی میں شریک ہونے سے قاصر رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق ایسے 10 لوگ تھے، ہزاروں میں صرف 10 لوگ تھے جو بغیر کسی عذر کے اس لڑائی میں شریک ہونے سے صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے قاصر رہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو منافق لوگ تھے جس کا تذکرہ اسی مجلس میں بار بار آ رہا ہے۔ تو میں اس وقت اس مجلس میں جو لوگ لڑائی سے شریک ہونے سے قاصر رہے تھے ان میں سے ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آگے چونکہ 3 صحابہ کرام کا تفصیلی واقعہ آئے گا جو لڑائی سے شریک نہیں ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دنوں تک ان سے تکلم نہیں فرمایا تھا، بات چیت نہیں فرمائی تھی۔ ان 3 صحابہ کرام کا واقعہ آگے آئے گا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے وہ واقعہ میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے روم تشریف لے گئے تو بعض صحابہ کرام ان کے پاس سواریاں تھیں، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، یہ سوچتے سوچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔
اور یہ صحابہ کرام مدینے ہی میں رہ گئے۔ جب ان صحابہ کرام کو معلوم ہوا، 10 صحابہ کرام میں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اب ان کو شرمندگی ہوئی، ندامت کا احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی لڑائیوں میں ہم شریک ہوئے، اتنی مشہور لڑائی، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکے۔ ان کو ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو رسوں سے باندھ لیا، مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو رسوں سے جکڑ لیا، اور انہوں نے قسم کھائی جب تک اللہ کی طرف سے میری توبہ کی آیت نازل نہیں ہوگی اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے، اس وقت تک میں نہیں کھلوں گا۔ یہ قسم کھا کر کے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو انہوں نے باندھ لیا۔ بس نماز کے اوقات میں ان کی بیوی اور ان کی بیٹی آتی تھی، ان کو رسوں سے کھول دیتی تھی، نماز ادا کرتے تھے۔ انسانی ضروریات کے وقت ان کی بیوی، ان کی بیٹی اپنے جو ہے شوہر کو، اپنے باپ کو کھول دیتی تھی، اور ان ساری ضروریات سے فارغ ہو کر پھر اپنے آپ کو رسوں سے باندھ لیتے تھے۔ 7 روز تک یہی کیفیت ہوئی۔ اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسوں سے جکڑ لیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی، خدا کی قسم اس وقت تک میں ابو لبابہ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نازل نہ ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے جب تک حکم نازل نہ ہو جائے اس وقت تک میں ابو لبابہ کو نہیں کھولوں گا۔ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے اور آ کر کے میرے سامنے اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے تو میں اس کے لیے توبہ استغفار کرتا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے۔ لیکن جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسوں سے جکڑ لیا ہے اور قسم کھائی ہے تو میں بھی اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ 7 روز تک بغیر کھائے پیے صرف نماز کے اوقات میں رسی سے اپنے آپ کو آزاد کرتے تھے، انسانی ضروریات کے لیے کھول کر کے انسانی ضروریات پوری کرتے تھے، بس بندھے رہتے تھے۔ 7 روز تک یہی حالت رہی، نہ کھانا نہ پانی، بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ 7 روز کے بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ نیک اعمال کیے۔ اب میں آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ نیک اعمال کیے، جنہوں نے کچھ برے عمل کیے۔ نیک اعمال سے مراد مفسرین نے لکھا ہے، نیک اعمال سے مراد ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے، ان کی نماز ہے، ان کا روزہ ہے، ان کی زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ اور اس لڑائی سے پہلے لڑائیوں میں جو شریک ہوئے وہ نیک اعمال ہے، اور برائی سے مراد غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے وہی برائی سے مراد ہے۔ کہ اگر ایسے لوگ جنہوں نے کچھ نیک اعمال کیے ہوں، کچھ برے اعمال کیے ہوں، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں کو نیکیوں کی برکت سے مٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو اس وقت پڑھی گئی ہے 102 نمبر کی آیت، یہ آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی، یعنی وہ صحابہ جو بغیر کسی غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان صحابہ کرام کی توبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک آنے والی نسلوں سے متعلق ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، اس نے نیک اعمال بھی کیے اور گناہ بھی اس نے کیے، تو اگر اس نے توبہ استغفار کر لیا تو توبہ استغفار کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔
دیکھیے یہاں پر ایک بات اور کیا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ 10 صحابہ کرام 30,000 صحابہ کرام کے مقابلے میں 10 صحابہ کرام کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں شریک ہو گئے صحابہ کرام، اور 10 صحابہ کرام بغیر عذر کے سستی اور کاہلی کی وجہ سے لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تو اس کی ایسی پکڑ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا کہ ہم کو لڑائی میں شریک ہونا تھا، ہم شریک نہیں ہو سکے۔ اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم کی سرحد پر گئے، مقام تبوک میں تشریف لے گئے، دشمنوں سے لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ دشمنوں پر رعب طاری ہو گیا، دشمن لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو ہو کر کے، فتح یاب ہو کر کے بغیر لڑائی کے وہاں سے تشریف لائے، لیکن یہ 10 صحابہ کرام جو بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عتاب فرمایا۔ اور ان صحابہ کرام کا بھی کمال دیکھیے کہ ان صحابہ کرام نے فوراً توبہ استغفار کیا، اور اس توبہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی اور ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تم امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے تم نے بہت سارے نیک اعمال بھی کیے، اور معمولی کوئی غلطی ہو گئی تو ان نیک اعمال کی برکت سے تمہاری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اگر ہم سے توبہ استغفار، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کا تریاق یہ ہے، غلطی کا ازالہ یہ ہے، کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار توبہ استغفار کرتے تھے۔ نماز جب پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ہمارے نبی کی نماز میں کیا غلطی ہو سکتی تھی؟ کوئی غلطی نہیں۔ ہماری نماز میں تو بہت ساری خرابیاں خامیاں، ہماری نماز میں تو یکسوئی نہیں رہتی، توجہ نہیں رہتی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ نماز، عرفہ نماز، اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی نماز، اس کے باوجود بھی سلام پھیرنے کے بعد استغفار فرماتے تھے، اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اگر نماز کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً تم توبہ استغفار کر لو، یا اللہ نماز میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دیجئے۔ سوتے وقت بھی توبہ استغفار کرتے تھے، 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار فرماتے تھے، گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بھی توبہ استغفار کرتے تھے۔ ہم لوگ تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن گناہوں میں ملوث رہتے، رات دن ہماری زندگی گناہوں میں آلودہ رہتی، اس کے باوجود توبہ استغفار کرنے سے ہم کیا کرتے؟ سستی کرتے، کاہلی کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دل کے اندر بھی اگر کوئی آدمی ندامت کا، شرمندگی کا اگر دل کے اندر بھی اظہار کر لے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے، اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیں گے۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ گناہوں سے توبہ استغفار اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ ابھی 3 صحابہ کرام کا واقعہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں اس کو آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے جائز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت